اور عزیز طلباء، آج کی اس علمی مجلس میں مجھے بےحد خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے محترم جن کے ساتھ ہم نے تدریسی زمانہ گزارا ہے اور بہت ہی خوشگوار ایام ہم نے گزارے ہیں ان کے ساتھ، اس سے مراد جناب مولانا عبدالمجید صاحب نظمی دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ یہاں وہ فقہ پڑھاتے تھے اور ادب پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور بڑا اچھا زمانہ گزرا۔ آج وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور بار بار توفیق عطا فرمائے اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کی، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ جب وہ گھر میں ہوں اور ان کو بلائیں۔ آج کی یہ جو مجلس تھی مقالہ نگاری کی مجلس تھی، اس مجلس میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اور متنوع قسم کے مضامین پیش کیے ہیں۔ آپ کے مقالے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ محنتیں کی ہیں، چونکہ یہ پہلی مجلس تھی اور اس قسم کی مجلسوں سے آپ کا سامنا کم ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے ہم نے جو جائزہ لیا اور دیکھا اور آپ کے اسلوب کو دیکھا اور آپ کی تحریر کو دیکھا، آپ کی محنت کو دیکھا، آپ کی جستجو کو دیکھا، آپ کے انتخابات کو دیکھا، آپ کے حوالے جات کو دیکھا، تو اندازہ ہوا کہ ماشاءاللہ کئی کتابوں کو آپ نے دیکھا ہے اور کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور یہ بڑی مفید چیز ہے۔ لکھنے کے لیے جب آدمی بیٹھتا ہے تو اسلوب اختیار کرتا ہے۔ اسلوب کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، آپ بلاغت میں پڑھا ہوگا، پڑھیں گے بھی۔ اسلوب کی ایک قسم ہے علمی اسلوب، ادبی اسلوب، خطابی اسلوب۔ خطابی اسلوب میں جب آدمی گفتگو کرتا ہے، وہ بڑے کے سامنے آتا ہے تو زمین و آسمان کی تعابیر ملاتا ہے، پرجوش خطاب کرتا ہے اور الفاظ کے زیر و بم کے ذریعہ سامعین کو مسحور کرتا ہے۔ یہ خطاب ہوتا ہے اور خطاب کے اندر ایک سحر، ایک جادو ہوا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان عربی اسلوب کی جانب آتا ہے، عرب کے اندر فکر اور تخیل سے کام لیتا ہے اور خیالات کی دنیا میں ڈوب کر کبھی وہ ایہام سے کام لیتا ہے، کبھی تشبیہ سے کام لیتا ہے، کبھی استعارے سے کام لیتا ہے، کبھی مترادفات سے کام لیتا ہے اور اپنی تحریر کو باوزن اور قیمتی بناتا ہے۔ تیسرا اسلوب جو ہوتا ہے وہ علمی اسلوب ہے، جو علمی اسلوب آپ حضرات نے ابھی پیش کیا ہے، جو مقالہ نگاری کا اسلوب ہوا کرتا ہے۔ اسلوب علمی اسلوب کے اندر باتیں سنجیدہ ہوتی ہیں، تحقیقی ہوتی ہیں، باوقار ہوتی ہیں، مدلل ہوتی ہیں، حوالے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب آدمی علمی اسلوب میں لکھتا ہے تو اس کا اثر بہت دیر بعد ہوتا ہے، اور علمی اسلوب کے مخاطب عوام نہیں ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں اور خواص ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مجلس کے اندر آدمی پھیکا پھیکا پن محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ جب ماضی میں جائیں گے، میں بہت زیادہ مقالہ نگاروں کا اور بڑے بڑے مصنفین کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف ایک مصنف کا تذکرہ کروں گا، محقق کا تذکرہ کروں گا، جو محقق بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، وہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسکول اور کالج کے اندر جو اسٹوڈنٹ تھے، طلبا تھے، پڑھ رہے تھے، ان کو وہ منہ چھپاتے تھے اور وہ سامنے نہیں آتے تھے، شرماتے تھے، اس لیے کہ یہ بات مستشرقین کی قلم نے واضح کر دیا تھا اور ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان علم دشمن ہوتے ہیں، مسلمان کو علم سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ دلیل دیتے تھے کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں کتب خانہ اسکندریہ کو جلا دیا تھا، آگ لگا دیا تھا۔ اگر وہ علم دوست ہوتے تو کتب خانہ اسکندریہ کے اندر جو علمی مواد سے مملو تھا، بھرا ہوا تھا، اس میں آگ ہرگز نہیں لگاتے۔ چنانچہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قلم جو تیرے برنا تھا ان کا قلم، وہ سامنے آتے ہیں اور انہوں نے پورا جائزہ لیتے ہیں، پورے تصنیفی سرمایہ کا جائزہ لیتے ہیں، قدیم مصنفین کو پڑھتے ہیں، اور جب لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو
تو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ کتب خانہ اسکندریہ کو جلانے والا حضرت عمر نہیں تھا، بلکہ ان کے دور خلافت سے بہت پہلے وہ کتب خانہ جلا دیا گیا تھا۔ اور علمی اسلوب میں، تحقیقی اسلوب میں اس انداز میں پیش کیا کہ یہ موضوع دخل ہو کر رہ گیا اور آئندہ کسی کو سر کھا کر بولنے اور لکھنے کی ہمت نہیں ہو سکی، چنانچہ وہ موضوع وہی دخل ہو گیا۔ چاہے وہ جزیہ کا معاملہ ہو جو مستشرقین جن پر اعتراض کرتے تھے اور عدد بناتے تھے، نشانہ بناتے تھے، اس کو بھی مدلل انداز میں انہوں نے پیش فرمایا۔ چاہے جہاد کو لے لیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا پردہ کو لے لیں جو مغرب نے جو عیاری کی ہے اور پردہ کے خلاف جو ان کی سازشیں ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ کے ذریعہ جس اسلوب میں بات کی ہے، ضبط ولادت کے تعلق سے جس اسلوب میں بات کی ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ ابھی نام لیا خطبہ مدراس کے اندر سیرت کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انگریز مصنفین مورخین کی کتابوں کے حوالے سے جو ثابت کیا